اس کے بعد جو امتیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی گویا جتنی بھی امتیں آئی، تمام کی تمام امتوں پر اللہ جل مجدہ نے روزے کی عبادت کو کیا کیا؟ فرض کر دیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ جل مجدہ نے اپنی کتاب میں، قرآن پاک فرقان حمید میں، اس روزے سے متعلق کیا فرمایا۔ تو جب ہم قرآن کے اوراق اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، آیت نمبر 183 ورس آف سورۃ البقرہ میں اللہ جل مجدہ نے روزے کے احکام، فرضیت، فضائل، روزے کے مسائل، روزے سے متعلق جو باتیں ہیں، جو سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور یہ سلسلہ کم و بیش سورۃ البقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187 تک اللہ جل مجدہ نے اسی موضوع کو جو ہے وہ متواتر بیان کیا، یعنی کنٹینیوسلی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ کی ذات پر، توجہ رکھیے گا بات پر، ایمان کس پر لے کر آئے ہو؟ اللہ کی ذات پر، کہ اللہ کو تم نے اپنا رب مانا، اللہ کو اپنا خالق حقیقی مانا، اللہ ہی کو اپنا کارساز مانا، مالک الملک مانا، آخرت کے دن کا مالک مانا۔ یہ تم نے مان لیا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے میرا وجود بنایا۔ یہ تم نے جان لیا کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے مجھے ایک قطرے سے پیدا کیا اور پھر 300 سے زیادہ جوڑ بنا دیے میری ہڈیوں کو، اور پھر اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جب چاہے ہمیں واپس بلا لے، جب تک ہیں اسی کی مرضی سے ہیں، جب چاہے وہ اپنا مال واپس لے لے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات انور پر ایمان لے کر آ گئے، تو ان لوگوں سے خطاب ہے، کفار اور مشرکین اور جن لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا۔ اب یہاں خطاب ان سے نہیں ہے، یہاں اسپیسیفکلی مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے۔ کن سے بات کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں سے، یعنی آپ سے اور مجھ سے، میرے سے اور آپ سے بات کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رب ہونے پر تمہیں یقین آ گیا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، درود سرکار پر ذرا اونچا پڑا، صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے حبیب انور اور رسول ہونے پر تم ایمان لے آئے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ جل مجدہ نے تمہارے پر روزے کی عبادت کو فرض کر دیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ اشکال اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا یا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم،
یہ روزے کی عبادت وہ ہے کہ جو تم سے پہلے بھی، تم سے پچھلی امتوں پر، تم سے پچھلی جو کتابیں آئی، تم سے پچھلے جو دین تھے، ادیان تھے، ان سب کے سب میں روزہ جو ہے یہ واحد عبادت ہے جو ساری کی ساری شریعتوں کے اندر فرض کی اللہ تعالیٰ۔ اب اس روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان ہر حلال شے کے کرنے سے اور استعمال کرنے سے رک جاتا ہے۔ روزے کی عبادت کو سمجھیے کہ آپ کا کھانا پینا حلال ہے، عام دنوں کے اندر، عام ایام میں، بلکہ روزوں میں بھی آپ افطار کے بعد کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن روزے کا جو وقت اللہ جل مجدہ نے بتایا کہ اس وقت جب آپ نے سحری کے وقت روزہ رکھ لیا اور پھر افطار تک، یعنی سحر سے لے کر افطار تک کا جو وقت ہے، اس میں ہر حلال کام جو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ویسے تو حلال نماز پڑھنا بھی، ذکر اذکار کرنا بھی حلال، قرآن کی تلاوت بھی حلال، لیکن جو آپ کی ذات کو تسکین دے، یعنی کھانا، اور جو آپ کی پیاس بجھائے، یعنی کہ پینا، پانی کا پینا، اور چونکہ انسان کی جو وجود کی جو حاجت ہے، اس کی نفسانی خواہشات جو ہے، جو اس میں سیکشل ایلیمنٹ ہے، اس سے بھی تسکین حاصل کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یعنی آپ کی منکوحہ بیوی موجود ہے، آپ نکاح کے ساتھ ہیں، لیکن روزے کی حالت میں جماع کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس مشقت بھری عبادت کا سمجھیے اس بات کو کہ یہ خود اپنے اندر مشقت سے بھری ہوئی عبادت ہے، کہ گرمی کا وقت ہے اور آپ نے سحر کے وقت جو کھانا کھایا ہے، سحری کی ہوئی ہے، اور اب سا پہر کا وقت بھی گزر گیا اور آپ کو بھوک جو ہے وہ تڑپا رہی ہے، آپ کو بھوک جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ کچھ کھا لیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے نہیں کھانا، تو آپ حلال کھانا موجود جو ہے وہ اس کے استعمال سے بچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صائم۔ روزہ کیا کہ جو رک جائے، رک جانے والے کا نام جو ہے وہ روزے دار ہے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر رک گیا انسان، کہ اب میں وہ کام کرتا ہوں جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ پھر آپ کو پیاس کی شدت ہے، اسی طرح تو اب آپ کے پاس پانی موجود ہے، ٹھنڈا بھی موجود ہے، گرم بھی موجود ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ رک جاتے ہیں پانی کے استعمال سے، اپنی پیاس کو دور کرنے سے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس بیوی موجود ہے، تو آپ اپنی نفسانی خواہشات، یعنی اپنی شہوت کی تکمیل کو مکمل کرنے سے رک جاتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب یہ جو تین خاص آپ چیزوں سے رک گئے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ؟ تین خاص چیزوں کے لیے آپ رک گئے کہ آپ نے کہا کہ میرا رب نہیں چاہتا کہ میں اس وقت یہ کام کروں، تو اس چیز کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور روزوں کے اندر ایک کوشش کیا کریں کہ آپ تھوڑا سا قرآن سے تعلق جوڑا کریں، تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعلق بالکل رہا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔
تعلق بالکل رہا ہی نہیں۔ پچھلے دنوں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے اچھے عہدے پر تھے وہ، اور دنیاوی معاملات میں مکمل، یعنی جس کو ایک کامیاب انسان کہا جاتا ہے۔ تو بات چلتے چلتے جب آگے چلی تو قرآن کی طرف بات چلی گئی، اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو ایک آیت بھی ٹھیک نہ پڑھ سکے، وہ ایک آیت بھی ٹھیک نہ پڑھ سکے، اور کلمے جو ہیں ان کی کیا کہنے کہ کلمہ جو ہے وہ پہلے کلمے میں بھی لکنت۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کلمے میں بھی لکنت تھی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کسی ملا اور قاری اور مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے کلمے یاد کر لے، سارا کا سارا قرآن یاد کر لے، سارے کے سارے دین کا چولا اوڑھ کر بیٹھ جائے۔ یہ دین جو ہے یہ ہر اس بندے کی ذمہ داری میں عائد ہے کہ جس نے پڑھا کلمہ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ، آواز سے پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ سب کا ایمان تازہ ہو گیا، اب آپ ریفریش، جیسے کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں، آپ ریفریش مسلمان ہو گئے۔ تو اب کلموں کا سیکھنا، نماز کا سیکھنا، روزے کا سیکھنا، قرآن کی تلاوت کا سیکھنا، اپنی جوان بچی کا نکاح کروانا، اس کی فکر کرنا، اور اپنے مرنے کی تیاری کرنا، اپنے مرنے سے پہلے اپنی جائز وصیت کرنا، اپنے ترکہ جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے توجہ رکھیے گا بات پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جوان ہیں تو اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرنا، اپنے والد کا جنازہ، اس کے غسل کے مسائل، یہ اس کلمہ طیبہ آپ کو پڑھانے کے بعد میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا میرے پہ فرض ہے، کہیے نا، اتنا ہی آپ پر فرض ہے۔ اتنا ہی کس پر فرض ہے؟ آپ پر فرض ہے۔ تو یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ جل مجدہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب ذرا اٹھ کر بیٹھیے گا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، یعنی جس نے جھوٹ کی وجہ سے جہنم کا چہرہ دیکھنا تھا، اللہ جل مجدہ نے اس کا خلاصی کا ذریعہ بنایا۔ جیسے اس مسجد کے 5 دروازوں سے آپ داخل ہو کر یہاں پر بیٹھے، کتنے دروازوں سے؟ 5 دروازوں سے آپ داخل ہو کر، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آ گیا۔ تو جہنم کے بھی جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے۔ اب جس نے جھوٹ کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ پیکج ڈیل دی جا رہی ہے، یہ اس کو آفر دی جا رہی ہے، یہ اس کو 60% ڈسکاؤنٹ دی جا رہی ہے، 90% ڈسکاؤنٹ دی جا رہی ہے کہ اب ارادہ تو کر لے کہ جانا تو نے کہاں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ساری کی ساری گزرگاہ ہے۔ یہاں ہمارے سے پہلے بھی لوگ آئے، ہم سے پہلے عقل میں بھی زیادہ لوگ یہاں سے ہو کر چلے گئے، ہم سے پہلے ذہانت میں بھی زیادہ لوگ یہاں سے گزر گئے، اور ہم سے زیادہ علم میں بھی لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے، ہم سے زیادہ مال کے لوگ بھی اس دنیا کے اندر ٹھہر نہ سکے، اور ہم سے زیادہ طاقت کے لوگ، فرعون، شداد، یہ سارے کے سارے بھی دنیا کے اندر کوئی قدغن لگا کر بیٹھ نہ سکے۔ تو اب اے انسان، اے مرد مسلمان، یہ فیصلہ تیرا ہوگا کہ تو
کس طرف جو ہے وہ اپنا رخ اختیار کرتا ہے. اور یہ 30 روزہ جو ہے یہ اللہ جل مجدہ نے ٹریننگ عطا فرمائی روزوں کی صورت میں. کس صورت میں؟ روزوں کی صورت میں، کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے. جس نے سود کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا تو اب ان ایام میں جہنم کے دروازے بند ہیں. جس نے جھوٹ کی وجہ سے جانا تھا دروازے بند ہو گئے. جس نے دھوکے کی وجہ سے جانا تھا دروازے بند ہیں. جس نے چوری کی وجہ سے جانا تھا دروازے بند ہیں. جس نے نشے کی وجہ سے جانا تھا دروازے بند ہیں. جس نے اپنی بیوی کو مارنے کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے اور غنڈہ گردی کی وجہ سے جانا تھا تو دروازے بند ہیں. اور جس نے کسی وجہ سے بھی الفاظ پر غور کیجیے، کسی وجہ سے بھی جنت میں نہیں جانا تھا، اللہ جل مجدہ نے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے. اللہ اکبر، سارے دروازے کھول دیے. اور پھر ان میں ایک ایکسٹرا دروازہ جو اسپیسیکلی فار دوز ہو آر ہیونگ فاسٹ ان دا منتھ آف رمضان، وہ اللہ تعالیٰ نے خاص دروازہ کھول دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان کے کہیے روزے رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باب الریان کا دروازہ بنایا. یعنی جنت کا ایک دروازہ کون سا ہے؟ نام ہی یاد کر لیں آپ. کیا نام ہے اس کا؟ باب کس کو کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں دروازے کو. اور اگر یہی باب کتاب میں آ جائے تو یہ چیپٹر کو کہتے ہیں. پہلے باب میں ہم نے یہ پڑھا، دوسرے باب میں ہم نے یہ پڑھا. اور دروازہ اگر یہی بلڈنگ میں آ جائے تو یہ باب جو ہے یہ دروازے کو کہتے ہیں. جیسے باب الرحمہ اور آپ کے گھر کا باب اور دروازہ. تو اللہ جل مجدہ نے روزے داروں کے لیے باب الریان کا دروازہ بنا دیا کہ جو شخص من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے بھی، آج تو ہم ایک دوسرے کو فرقوں سے نہیں چھوڑتے نا، ہم کہتے ہیں یہ وہابی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سیفی ہے، یہ اہل تشیع ہے. آپ کو کیا لگے، کوئی بھی ہو، آپ کسی کے داروغہ نہیں لگے ہو، آپ کسی کے ٹھیکیدار نہیں لگے ہو. اس کی اپنی محبت ہے، وہ جہاں پر چاہے لگ جائے. آپ اپنا قبلہ درست کیجئے، آپ اپنا عمل درست کیجئے. اور پھر اپنے عمل سے اگر آپ چاہتے ہیں دوسرے کو سمجھانا تو اپنے کردار کی اصلاح کر کے آپ اپنے کردار سے ایسا ریفلیکشن دیں کہ اگلا بندہ آپ کی بات کو سنے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے، تانا نہیں دیتے تھے. آج ہم دین کے اندر ہی لوگوں کو تانا دیتے ہیں، اسی لیے ہم علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں. فلاں اس فرقے سے جڑ کر وہاں چلا گیا، فلاں اس فرقے سے جڑ کر یہاں چلا گیا. تو یقین جانیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہرگز ایسا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ شخص جو ایمان لے آیا. اب یہاں پر سمجھیے کس فرقے کو بتایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، دیوبند تو نہیں آگے کہا گیا، یا اہل حدیث تو نہیں کہا گیا، یا صافی یا شافی یا مالکی یا حنبلی تو نہیں کہا گیا. یہ سارے مسلک ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں آپ فالو کریں، لیکن دوسرے کی رسپیکٹ کریں، یہ ہماری تبلیغی جماعت کے اندر بڑا پیارا سمجھایا جاتا ہے کہ اکرام مسلم، کہ ایک اللہ کے ہونے سے آپ کو
ہر شے کا یقین آپ کے دل میں آ جائے. یہ تبلیغی جماعت میں سکھاتے ہیں. اللہ کرے آپ کبھی وقت لگائیں تبلیغی جماعت، سب کہہ دیں انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ اکرام مسلم آپ جہاں پر بھی جائیں ان کی تشکیلیں ہوتی ہیں، کبھی کوہاٹ ہو گئی، کبھی کہیں ہو گئی، پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ اس سلسلے کو قائم رکھے. تو وہ اکرام مسلم سکھاتے ہیں کہ جہاں پر بھی جانا ہے آپ نے دوسرے سے عزت سے احترام سے بات کرنی ہے. یہ آپ کی سوشل ایتھکس ہیں. آج ہم اپنی سوشل ایتھکس کو بھول گئے ہیں. جانور بھی اتنی جلدی سینگ نہیں مارتا دوسرے آدمی کو. جانور بھی اپنے ریوڑ کے اندر اتنی جلدی سینگ نہیں مارتا دوسرے جانور کو کہ جتنی جلدی آج انسان جو ہے وہ زبان کے تیر اور ڈنگ مارتا ہے کہ اگلے کا دل جو ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. عزتیں برباد ہو جاتی ہیں. اور پھر دیکھیے کیا حال ہو رہا، ہمارے گھروں کا کیا حال، کاروبار کا کیا حال. ماتحت جو آپ کے کام کر رہا ہے اس کو تو اللہ معاف کرے لوگ ثواب سمجھتے ہیں گالی دے کر بلانا. یہ اوئے توئے یہ اسلام کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ انسان کے غلط ہونے کے لیے، یعنی اے نبی رحمت پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم جو ہے اس طرح پہچان کریں کہ یہ شخص کیسا ہے اور دوسرا کیسا ہے، یعنی یہ نیک خو ہے، نیک بخت ہے یا برا ہے. تو قربان جاؤں رسول کائنات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے سے، یعنی اپنے آپ سے دوسروں کو حقیر سمجھے. اللہ اکبر. یعنی اپنے کو اعلیٰ جانے. کہیے میرے ساتھ تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو. اپنے آپ کو اعلیٰ جانے اور دوسرے شخص کو جو ہے وہ حقیر جانے. اب خواہ وہ اس کے منصب کی وجہ سے ہو، خواہ وہ اس کے عہدے کی وجہ سے ہو، خواہ وہ اس کی دولت کی وجہ سے ہو، وہ وجہ کوئی بھی ہو، وہ ساری کی ساری وجوہات یہیں پر رہ جائیں گی. لیکن وہ جو رعونت، جو تکبر، جو اپنے آپ کو اعلیٰ، ابلیس نے کیا غلطی کی تھی؟ آپ ابلیس کو جو ہے نا، ابلیس ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. آج کل اس کے کارندے جو ہیں وہ بند ہیں رمضان میں، رمضان میں بند ہیں. اور بسلسلۃ شیاطین حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. تو اب شیطان سارے کے سارے بند، جہنم کے سارے دروازے بند اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے. اور رمضان کے تینوں عشرے یعنی 10 اور پھر جمع 10 اور پھر 10 میں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ پہلا عشرہ جو رمضان کا ہے، یہ یاد کر لیں میرے ساتھ، پہلا عشرہ جو ہے اولہ رحمتہ، اے وہ میرے بندو جو گناہ کی لت کے اندر برباد ہو گئے ہو، جنہوں نے نشے کے اندر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، جنہوں نے دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ایڑیاں گھسا دی اور رگڑ رگڑ کے فنا ہو گئے. اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے رستے کو چھوڑ دیا، میری مسجد کو، میرے قرآن کو، میرے حبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول گئے، تو آ جاؤ میں اپنی رحمت کے سارے دروازے کھولتا ہوں آج. اللہ اکبر. پہلے رمضان کے 10 دن اولہ رحمہ، پہلے 10 دن کیا ہیں؟ رحمت کے ہیں. آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو آپ اس کو منہ کے اوپر چپیڑے مارنا یا اس کو کوئی کرنٹ لگانا شروع نہیں کر دیتے. بات سمجھ رہے ہیں آپ رحمت کرتے ہیں اس کے ساتھ، رحمت والا فیصلہ کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا، میرا پیارا. اور قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے انسان سے کتنی محبت کی
کہ ایک تو اپنی نماز میں ان والدین کے اس مشقت کا، جو باپ رات کو سوتا ہے اور چھوٹا بچہ ساری رات ٹانگیں مارتا رہتا ہے اس کی کمر پہ، تو باپ کے ماتھے پر شکم نہیں آتا اور وہ پڑا رہتا ہے اور پھر سارا دن مشقت کرتا ہے اپنے بیوی اور بچے کو پالنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ماں جو اپنی پاکی ناپاکی بھول جاتی ہے، جو زخم پر زخم اور درد پر درد سہ کر اولاد کو پالتی ہے، جس کو اپنے کھانے کی فکر نہیں، جس کو اپنے پہننے کی، کپڑے کی، کسی چیز کی فکر نہیں، اپنے بچے کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہیے سبحان اللہ۔ جس کو اپنے بچے کے پالنے کی فکر ہے۔ تو ایک طرف یہ ماں کی رحمت، یہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا بات کو، یہ آپ کو ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کو ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے آج ہم جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس شعبہ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ معلوم ہے، یعنی اچی بچی کا پتہ ہے۔ کپڑے والے سے کہو جا کر تو اس کو کپڑے کے کم از کم 15 نام پتہ ہوں، کتابوں والے کو کتابوں کا پتہ ہے، گاڑیوں والے کو گاڑی کا پتہ ہے، کوئی اور ترخان ہے اس کو لکڑی کا پتہ ہے، کوئی بھی ہے۔ لیکن ہم یہاں پر ایک بات بھول جاتے ہیں کہ امنگ آل دس، ہم اس سارے کے سارے منصب کے ساتھ، اس ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ بس صحابہ نے یہ یاد رکھا تھا اور ہم نے یہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جو ہے وہ سب سے پہلے یہ یاد رکھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ جمعے میں یا ہمیں کبھی رمضان کے اوقات پر یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ بھی بڑے خوبصورت لمحات ہیں، آپ ان کو بھی ضائع نہ کریں۔ جیسے 2022 کا رمضان آپ کی زندگیوں کے اندر شامل حال ہے۔ ابھی میرے ایک بڑے پیارے عزیز جاننے والے، ان کی 28 شعبان کو وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کب وفات ہوئی؟ 28 شعبان کو۔ تو دیکھیے رمضان جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا، تو یہ آپ کا نصیب ہے کہ آپ رمضان میں روزے کی حالت سے بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نصیب ہے کہ آپ رمضان میں روزے کی حالت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے جتنی نیکیاں انسان کے ذمے لگائی، توجہ رکھیے گا بات پر، جتنی نیکیاں انسان کے ذمے لگائی، اس میں ذکر اذکار ہے، نماز کا پڑھنا ہے، حج کا کرنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور اسی طرح اخلاقیات ہیں اور معاملات ہیں، سچ گوئی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے۔ یہ جتنی بھی نیکیاں آپ کریں گے، جیسے آپ میرے ساتھ کہیے سبحان اللہ، کہیے ذرا کھل کے کہیے، کیا پتہ ہماری زندگی کا یہ آخری سبحان اللہ ہو، پھر کیا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ تو اب آپ نے جو یہ سبحان اللہ کہا، اس نیکی کو اللہ جل مجدہ، توجہ رکھیے گا بات، کیا فرماتا ہے کہ جب ہم اس کے دربار عالی میں جائیں گے، جب ہم اس کے دربار عالی میں جائیں گے، آخر ایک نہ ایک دن جائیں گے انشاءاللہ، جن کا دل چاہتا ہے وہ اولیاء اللہ بن کے جائیں گے، جن کا دل نہیں جاتا، جن کا دل نہیں چاہتا، جیسے بچوں کا دل نہیں چاہتا بابا آج میں نے اسکول نہیں جانا، تو اس کو پھر بھی کھینچ دروم کے اسکول میں بھیج ہی دیتے ہیں، تو ہمارا بھی دل چاہے نہ چاہے ہم جائیں گے ضرور اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب جائیں گے تو یہ جو سبحان اللہ یہ شخص دل سے کہہ رہا ہے، یا آپ نے بھی ابھی سبحان اللہ کہا، تو اس سبحان اللہ کا اللہ تعالیٰ اجر کیا دے گا؟ جیسے آپ مزدور رکھتے ہیں نا دیہڑی پہ، تو وہ صبح سے 9 بجے سے کام کرتا ہے، تیسی کانڈی سے وہ مسالہ لگاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، دیواریں بناتا ہے، تو شام کو اس کا دل ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ دیہڑی ملے، جیسے ہمارے یہاں 2000-3000 دیہڑی ہے۔ اب آپ نے اس سے سلیکٹ کر لی کہ آپ کی دیہڑی جو ہے وہ 3000 روپے، مزدور کی دیہڑی جو ہے وہ 1000 روپے ہے، تو اب وہ شام کو کیا ایکسپیکٹ کرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
وہ اپنے 3000 ہی کرے گا نا، سوچے گا کہ مجھے 3000 مل جائے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کی شان پر کہ یہ جو آپ نے ابھی سبحان اللہ کہا، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے لوگو تمہارے میں سے جو بھی نیکی کا کام کرے گا، جو بھی نیکی لے کے آئے گا، کوئی کہے گا سبحان اللہ، کہیے میرے ساتھ سبحان اللہ، تو میں اس کو 10 سبحان اللہ کا ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دفعہ کہے گا سبحان اللہ تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب تو اپنی ذات کے اندر کچھ نہ تھا، تب تجھے بنانے والی ذات جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے۔ جب تو اپنی ذات کے اندر 45 اور 55 سال کے اندر اپنی ہی عقل کے اندر گم ہو کر فنا ہو کے برباد ہو گیا، اور تو اپنے ذہن کو، عقل کو، ذہن کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع ہو گیا، تو تب بھی تجھے بچانے والی ذات جو ہے وہ میرے کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق، سبحان اللہ، جیسے کوئی عام کمی کمین ذہن کے یہاں کام کرے نا، تو وہ اس کو وہ دیہڑی بھی 2000 شام کو وہ مانگ لینا کہ میری دیہڑی دے دے، تو وہ کہتا ہے یار اینے پیسے لے رہے ہیں، 2000 لے کے کی کرنا ہے، چل تو 1900 روپیہ لے لے۔ مال کی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے ہی ہمیں بڑا سخت بنایا مال کی محبت میں، تو وی آر ویری پیشنیٹ ٹو لونگ دا ویلتھ۔ تو اب وہ کہتا ہے یار تو 1900 لے لے، تینوں چاہ بھی تے پیائی سی۔ لیکن اگر یہی آپ دیہڑی جو ہیں وہ کسی بادشاہ کے گھر کریں، کسی وڈیرے کے گھر کریں، کسی چودھری کے گھر کریں، تو وہ آپ کو 2500 دے دے گا، آپ کو 3000 دے دے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو کوئی رمضان میں کام کیا، آپ کو راشن پانی بھی دے دے گا۔ تو آپ جب اللہ کے ہاں یہ سبحان اللہ لے کر جائیں گے، آپ کو کنسیپٹ ایک سمجھانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ آج ہمارا دین سے تعلق چھوٹ گیا۔ قرآن کو ہم نے پڑھنا تو کیا، قرآن کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں جو لوگ قرآن بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم 2-10 سیکنڈ سننا گوارا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، تو آپ جب یہ سبحان اللہ لے کر جائیں گے اللہ کے حضور، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں 10 گنا دوں گا۔ جیسے میں نے وڈیرے کی مثال دی، کتنا دے گا اللہ تعالیٰ؟ 10 گنا دے گا۔ آپ ایک نماز پڑھیں گے، اللہ 10 کا ثواب دے گا۔ آپ ایک بیوی کو اچھا پالیں گے، اچھا اس کو خرچہ دیں گے، اچھا اس کو کپڑا دیں گے، اللہ 10 بیویاں، اللہ پاک 10 بیویاں آپ کو سنبھالنے کی اور آپ کو ان کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب دے گا۔ کوئی اس کو پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جب اللہ 10 کا ثواب دے گا تو یہاں بھی آپ 4 مانگ لیا کریں۔ یہ سبحان اللہ دل سے نکلا ہے، 4 مانگ لیا کریں۔ وہ ایک دعا کرنے والے نے افطار میں دعا کی کہ اللہ مجھے جنت میں روزہ رکھا تیرے واسطے، یا اللہ مینوں جنت تو محل عطا فرما حوراں نال بھریا ہویا، محل عطا فرما حوراں نال بھریا ہویا۔ وہ بڈھی بیٹھی سی نال، تے انہیں کہا کہ دعا تے صحیح مانگ، تے وہ بندے دا ذہن کم کیتا، انہیں کہا کہ ویخ اوتھے بھی تو سوکنا نال ہی رہنا ہے، اوتھے بھی تو سوکنا نال ہی رہنا ہے، ایتھے بھی تن لے اپنی کوئی پہنا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ نکلا۔ اب آپ دوبارہ موضوع کی طرف سے آئیے، یہ مزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیں۔ اب جو سبحان اللہ آپ لے کر جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کہتا ہے میں اس کا یا تو ایک سبحان اللہ کا آپ کو، یعنی کہ ایک نیکی کا آپ کو، سبحان اللہ سے مراد ایک نیکی کا 1 اجر، یا ایک نیکی کا 10 اجر، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ 10 ملے گا، یا ایک نیکی کا فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر عطا کرے گا کہ جیسے ایک بالی تم نے ڈال دی زمین کے اندر پروئی، اور اس میں سے پھر 7 بالیاں نکلی، اور 700 تک اس کا درخت جو ہے وہ پھیل گیا۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے بات کو؟
یعنی کہ 700 بھی مل جائے گا۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، آپ کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ ایک دفعہ کہنے کا ثواب جو ہے وہ آپ کو، بس بات ختم کر، وہ آپ کو یا تو ایک نیکی ملے گی یا 10 نیکیاں ملیں گی، یا آپ کو 700 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی ملیں گی؟ 700 نیکیاں ملیں گی۔ اب اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ اتنے خوبصورت لمحات کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پر نہ ایک نیکی مل رہی، نہ 700 نیکیاں، نہ 10 نیکیاں روزے کی عبادت میں، کیونکہ آپ نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ آپ کو بڑا سخی کہیں، آپ مسجد کی تعمیر کروا سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو بڑا نیک کہیں، آپ واعظ اور نصیحت کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو بڑا عالم دین اور خطیب کہیں، آپ ہر کوئی نیکی کر سکتے ہیں جو لوگوں کی نظر کے اندر آ رہی، لیکن ماں سوائے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ ہیں یا آپ کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ سب کے سامنے پانی نہیں پی رہے، لیکن آپ گھر میں بھی نہیں پی سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ گھر میں بھی کھانا نہیں کھائیں گے، گھر میں بھی شہوت نہیں کریں، تو میرا رب اس عبادت سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ روزہ کدے آستے ہے گئے؟ تواڈے کولوں میں پوچھ رہے ہیں، خدا دا نام ہے جواب دے دو، روزہ کدے آستے ہے گئے؟ روزہ اللہ آستے ہے گئے۔ الصوم لی، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ الصوم لی اسپیسیفکلی کنیکٹ ٹو دی اللہ سبحانہ و تعالی، یہ انڈیویجول لیول پہ چلا گیا۔ اللہ کہتا ہے تو نے میری ذات کا روزہ رکھا ہے، تو نے مجھے خوش کرنے کا روزہ رکھا ہے، تو نے میری ذات کا اتنا خیال کیا ہے۔ اور اللہ کو آپ عالم الغیب، عالم الغیب مانیں اور اس چیز کو امپلائی کریں، اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئیں، یہ روزے کی عبادت سے زیادہ اور کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ کہ آپ نے غیب میں دیکھ رہے ہیں، آپ صحرا میں ہیں، کہیں ہیں، فلیٹ پہ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، تو آپ اللہ کو مان رہے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ دیکھ رہا ہے میں پانی نہیں پیتا میں روزے سے۔ اللہ، تو اللہ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ کدے آستے؟ روزہ اللہ آستے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میں خود اس روزے کا جزا دوں گا۔ کہیے سبحان اللہ، میں خود اس روزے کی جزا دوں گا۔ یا دوسری روایت، اور یہ حدیث قدسی، دوسری روایت، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یا میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یا میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی جن نے روزہ رکھیا انہوں رب مل گیا، جن نے روزہ رکھیا انہوں رب مل گیا، تے جن نے روزے دا اجر چاہا اپنے رب کولوں، انہیں روزے دا اجر منگنا چاہا کہ اللہ مینوں روزے دا اجر دے دے، اللہ کہندا میں آپ ہے گا دا اجر۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر آپ ترک نہ کیا کریں، روزہ رکھیں، اور روزے میں جو ہے سب سے زیادہ کنٹرول اپنی زبان کو دیں، کیونکہ یہی روزہ جو ہے وہ پھر دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو آپ کو کوئی گالی دے دے، گالی سب سے بڑا درجہ ہے نا کسی کو ذلیل کرنے کا۔ ایک آپ نے تانا دے دیا، برا بھلا کہہ دیا، کچھ اور کہہ دیا، لیکن آپ نے گالی دے دی، تو یہ سب سیلف ہیومیلیشن، آپ نے اس کی عزت نفس تاتار کر دی، گالی دے دی۔ لیکن گالی میں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو تو کہہ کہ میں روزے سے ہوں۔ کس سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ روزہ آپ کو صبر کا درس دیتا ہے، اور 2 دفعہ فرمایا، مرتین، 2 دفعہ فرمایا۔ تو یہ روزے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شارٹ کٹ عطا کیا ہے جنت میں جانے کا۔ یہ اللہ نے آپ کو پیکج ڈیل دی ہے 30 ڈیز کی، اپنا قرب حاصل کرنے کا، اپنی جنتوں میں، اپنی بہشتوں میں، انبیاء علیہ السلام کا پڑوس آپ کو ملے گا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، مانگی جائیں، دن میں بھی مانگے جنت میں، جنت کے لیے رات میں بھی مانگے، اور دل کرے تو بھرا ہوا جنت میں محل حوروں سے بھی مانگ لیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔